وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلبہ، سب سے پہلے حصہ میں بات اس پر چل رہی تھی یا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت اور تعلق ہمارے اسلاف کا، صحابہ کرام کا ایسا تھا، اور انہوں نے کیا کچھ کر کے دکھایا، اور ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اور ایک دو واقعات بعض کے حضرات کا بھی نقل کیا گیا ہے، جو نفوس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، تھوڑے ہیں وہ ایسے ہیں کہ انہیں بچایا نہیں جا سکتا ہے، وہ انمت ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو راہ ملتی، لیکن اسی وقت جب کہ ہم اور آپ بھی ان راہوں کو طے کرنے کی ہمت اور صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے ایسے واقعات صحابہ کرام اور اسلاف کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو محبت کے کہ ہماری اور آپ کی عقل بھی سن کر کے دنگ رہ جاتی۔ ابو مسلم مولانی کا واقعہ، عبداللہ بن زید کا واقعہ، عمر فاروق کا واقعہ، حذیفہ بن یمان کا واقعہ، اور دوسرے معلوم کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات اس طرح کے ہیں کہ سن کر کے آدمی حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ غزوہ احباب کا موقع ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ میں ہے، خندق کھود کر کے دوسرے گروپ کا متحرک دھڑوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ اس غزوے کی حالت کیا ہے اور یہ غزوہ کتنا سخت تھا اور صحابہ کرام کے لیے کتنا پریشان کن تھا کہ ہمیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں اس کا نقشہ کھینچا ہے: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا
کے لوگ تم پر چڑھ آئے تھے، اوپر کی طرف سے بھی نیچے کی طرف سے بھی، بنو قریظہ کی بغاوی، بنو نذیر، بنو قبیلے غطفان، اندر سے ادھر حملے جاری ہیں، اندر سے خطرات لگے ہوئے ہیں، باہر سے ایک دو نہیں دسیوں قبیلوں کو اکٹھے کیا گیا ہے، شمالی اتحاد ہے، ناردرن الائنس ہے، ہر طرف سے حملے جاری ہیں اور لوگ جڑ کر کے آئے ہیں اور تعداد ان کی 10,000 سے 15,000 تک پہنچ رہی ہے اور ہر طرح کے کیڑی کاٹے سے بالکل لیس ہے۔ اقامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایما اور اشارے اور مشورے پر خندق کھود دی ہے، جس سے دشمن اندر نہیں آ سکتا ہے۔ اس کی حالت کیا ہے، اس وقت کی پوزیشن کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وہ اوپر سے بھی چڑھے آ رہے ہیں، نیچے سے بھی چڑھے آ رہے ہیں۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، جبکہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کلیجے صحابہ کرام کے منہ کو آگ رہے تھے، وتظنون باللہ الظنون، اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، ملنے فتح ہوگی یا شکست ہوگی، اللہ نے فتح کا وعدہ کیا ہے، ملنے اس جنگ میں ہوتی ہے یا کبھی اور ہوتی ہے، کتنا نقصان ہوگا، کتنے لوگ شہید ہوں گے، کتنے لوگ مارے جائیں گے، مدینہ کی حالت کیا ہوگی، اس طرح کے جو خیالات غیر اختیاری ایسے موقع پہ آیا کرتے ہیں دل و دماغ میں، وہ آنا شروع ہو گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اللہ خود فرما رہا ہے مومنین کا زبردست امتحان لیا گیا، انہیں جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ صورت حال تھی، ایک کم و بیش 1 مہینے کی یہ جنگ رہی، 29 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا، مدینہ کے اطراف میں کفار مکہ ڈیرے ڈالے رہے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی مدد کے لیے ہواؤں کو بھیجا، سرد لہروں کو بھیجا، اور اسی طریقے سے فرشتوں کے جمگٹے اور ان کے مجمع کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر کے تہو بالا ان کو کیا، سب کچھ ہوا، لیکن وہ برفانی ہوا جو ان کے لیے بھیجی گئی تھی اور انہیں تباہ کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی، یقیناً اس کا اثر مدینہ کے اوپر بھی تھا، مدینہ سے زیادہ دور وہ لوگ نہیں تھے، اس لیے صحابہ کرام کے بھی حالت انتہائی غیر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ 1-2 روز کا مسئلہ نہیں ہے، 29 روز کی یہ جنگ ہے، نہ کھل کر کے جنگ ہو رہی ہے اور نہ جنگ ختم ہو رہی ہے، اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ لاسٹ میں جب نعیم بن بطور رضی اللہ تعالیٰ آ کر کے احباب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلاتے ہیں کہ اب دشمن کی حالت خراب ہو چکی ہے، اب وہ بھاگنے والا ہے اور ہم نے اپنا گیم کھیل دیا ہے اور وہ کام کر چکا ہے، اس کی بھی ایک لمبی تفصیل ہے، پھر کبھی عرض کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ آ کر کے جب خبر دیتے ہیں احباب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے جو دشمن کی صفوں میں جائے، کون ہے جو جا کر کے وہاں یہ پتہ لگائے کہ ان کی حالت کیا ہے اور جو خبر دی گئی اس کے مطابق وہ پہنچے کہاں ہے، اب کتنی دیر وہ رہ سکتے ہیں یا وہ بھاگ کر کے جانے والے ہیں۔ حالت یہ ہے 29 دن کی اس جنگ نے صحابہ کرام کو اتنا توڑ رکھا تھا کہ صحابی رسول فرماتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو جا کر کے پتہ لگا کر کے آئے اور آ کر کے مجھے یہ بتائے کہ ان کی حالت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ حالت ہو چکی تھی کہ اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں جو جائے گا پتہ لگا کے آئے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوتا ہے، کوئی صحابی اٹھتا نہیں ہے، سب لوگ اتنا چور ہیں، زخموں سے اتنا چور ہیں، حالات سے اتنا پریشان ہو چکے ہیں، کوئی نہیں کھڑا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آقا کھڑے ہوتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کون ہے جو جائے دشمنوں کی صف میں اور وہاں سے پتہ لگا کر کے آئے اور میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہے، آقا پھر نیت باندھتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور سلام پھیر کر کے پھر پوچھتے ہیں کون ہے جو جائے دشمن کی صف میں اور جا کر کے خبر لے کر کے آئے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے۔ پھر کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں حذیفہ تم اٹھو اور تم اٹھ کر کے جاؤ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں جب میرا نام لیا گیا تو اب کوئی چارے کار نہیں، چاہتے تو کوئی عذر کر دیتے، چاہتے تو کوئی بہانہ کر دیتے، چاہتے تو کوئی علت ڈھونڈ لیتے، چاہتے تو یہ کہہ دیتے کہ ہماری بھی حالت ایسے ہی جب کہ جیسے سب کی حالت ہے، ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ لیکن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آقا کی اتباع سے، آقا کی
اطاعت سے، آقا کے حکموں سے سرتابی کرنا یہ ناممکن تھا، امپاسبل تھا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور سرد ہواؤں نے اتنا مجبور کر رکھا تھا کہ سب لوگ ایک جگہ مل کر کے بیٹھے ہوئے تھے، سردی سے چھٹر رہے تھے، میں کھڑا ہوا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعاؤں سے نوازا، فرمایا اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ میں جب اندر سے باہر نکلتا ہوں، اندر بیٹھے ہوئے ہم لوگ چھٹر رہے تھے، آقا کی دعا کا فائدہ یہ ملا، جب میں باہر نکل کے چلنا شروع ہوا تو ایسا مجھے محسوس ہوا جیسے میں گرد حمام میں چل رہا ہوں، ایسا لگتا ہے میرے ارد گرد ہیٹر چلا دیا گیا ہے، گرمی کے ساتھ پورا گیا، ٹھنڈک کا باہر کوئی نام و نشان نہیں۔ یہ آقا کی دعا کا معجزہ تھا، یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ میں باہر نکل کے جب چل رہا ہوں، ٹھنڈک کا ذرہ برابر نام و نشان نہیں۔ ہم سب کچھ لینا چاہتے ہیں لیکن دینے کے لیے ہم کچھ تیار نہیں۔ آقا کے حکموں میں جب قربانی دینے کے لیے حضرت حذیفہ ابن یمان آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں میں ایسے ہی چل رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میں ایک گرم حمام میں ہوں، ہیٹر چلا دیا گیا ہر طرف سے۔ میں گیا اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حذیفہ جانے کے بعد وہاں سے صرف خبر لے کر کے آنا ہے، کوئی کاروائی نہیں کرنا ہے، دشمن کے سب میں کچھ اور نہیں کرنا ہے۔ میں جا کر کے وہاں بیٹھا جہاں ابو سفیان بیٹھا ہوا تھا اور اب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، ابھی تک وہ کفار کے سربراہ تھے، ابھی تک وہ کفار کے قائد تھے، ابھی تک کفار کی قیادت ان کے ہاتھوں میں تھی اور وہی سب کو جمع کر کے لے کر کے حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ غزوہ احباب جو لڑا جا رہا تھا انہیں کی قیادت میں کیا جا رہا تھا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صرف خبر لے کر کے آنا ہے، کوئی کاروائی نہیں کرنی ہے۔ میں جا کر کے بیٹھا وہیں پر جہاں ابو سفیان کچھ لوگوں کو لے کے بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ سب لوگ حالات سے پریشان ہیں، سب لوگ آگ تاپ رہے ہیں اور سیک رہے ہیں۔ ابو سفیان بار بار اپنے کپڑے اٹھا کر کے اپنی توڑ اور اپنا پیٹ سیک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، تیر و کمان میں نے اٹھایا اور سوچا کہ ایک تیر لگا کر کے اس کا پیٹ چیر دوں اور قصہ ختم ہو جائے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہاں جانا اور صرف خبر لے کر کے آنا ہے، کوئی کاروائی نہیں کرنا ہے۔ اس لیے میں نے تیر و کمان سنبھالنے کے بعد پھر رکھ دیا اور میں سوچنے لگا کہ اب کیا ہو۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کچھ مشورہ کرنا ہے، ہر ایک بغل والے کو دیکھ لے، کوئی دوسرا تو نہیں ہمارے سب میں بیٹھا ہے، کوئی دوسرا تو نہیں شامل ہو گیا ہے، کہیں خبر لیک نہ ہو جائے، کہیں کوئی جاسوسی نہ کر دے۔ کہتے میں گھبرایا، میں سمجھ گیا کہ میری گرفتاری ہوگی۔ ایسے موقع پہ کچھ کھیل کھیلا جاتا ہے، ایسے موقع پہ کچھ گیم کھیلا جاتا ہے، ایسے موقع پہ کچھ چال چلی جاتی ہے۔ سب لوگ ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیے کہ آپ یہ بتائیے آپ کون ہیں، آپ کون ہیں۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر کسی نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ تم کون ہو تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر صحیح جواب دوں گا تو راز کھل جائے گا اور اگر جھوٹ بولتا ہوں تو صحیح نہیں ہے۔ میں نے یہ کام کیا کہ اپنے بغل والے سے لپک کر کے میں نے ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا تم کون ہو؟ آفن از دا بیسٹ ڈیفینس، سب سے بہترین دفاع حملہ ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمارا موبائل چرایا ہے تو آپ یہ مت کہیے کہ ہم نے نہیں چرایا ہے، اگر آپ نے نہیں لیا ہے تو دفاع مت کیجیے، یہ مت کہیے کہ ہم نے نہیں چرایا ہے، بلکہ آپ کہیے کہ ہماری گھڑی بھی غائب ہے، ہمارا پرس بھی غائب ہے، ہمارا موبائل بھی غائب ہے، لگتا ہے آپ نے لیا ہے۔ وہ بیچارہ دفاعی پوزیشن میں آ جائے گا۔ آج یہی صورت حال ہے، مجرموں نے چال ہی کچھ ایسی چلی کہ سرخیوں میں داڑھی ٹوپی والے آ گئے۔ آج جتنے مجرم ہیں وہ اس طرح سے حملہ آور ہے کہ جتنے اچھے اور سچے لوگ ہیں وہ دفاعی پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں۔ یہی صورت حال وہاں بنائی گئی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر کے بغل والے آدمی کو پکڑا اور اس سے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا عجیب ہے یار، آپ پہچانتے نہیں، میں قبیلے حوازن سے تعلق رکھتا ہوں، بلا قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا نام یہ ہے۔ آپ نے بڑا اچھا تم ہو، بیٹھو کوئی بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو بچا لے گئے۔ ابو سفیان کو چلیے اطمینان ہوا کہ یہاں کبھی یہاں اس مجمع میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ بنو قریظہ نے بدعہدی کی ہے، انہوں نے ہمارا ساتھ دینے سے بعد میں انکار کر دیا اور ساتھ دینے کے لیے آئے نہیں۔ برفانی ہواؤں کا راج چل رہا ہے، جو کچھ ساز و سامان تھا وہ ختم ہونے کو ہے، اب یہاں رکنا کسی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں
سے بھاگ لیا جائے، یہ کہہ کر کے وہ اٹھا اور لشکر میں بھگدڑ بچ گئی، سب لوگ بھاگنا شروع ہو گئے۔ پھر حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں میں وہاں سے اطمینان سے اٹھا اور جب اٹھ کر کے وہاں سے چلنا شروع ہوا، پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے گرم حمام کے درمیان میں چل رہا ہوں، مجھے کوئی سردی نہیں لگ رہی ہے، مجھے کوئی ٹھنڈی نہیں لگ رہی ہے۔ ایسے کرتے کرتے پھر میں آقا کے پاس آیا، رات کی تاریکی میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور اپنے رب کے حضور عاجزی اور نیازی کر رہے تھے، اللہ سے باتیں کر رہے تھے، یعنی نماز میں مشغول تھے۔ میں نے آ کر کے انتظار کیا، آقا نے جب سلام پھیرا میں نے پورا واقعہ بتایا۔ اس رات کی تاریکی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جم کے مسکرائے اور کھلکھلا کے ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک بھی رات کی تاریکیوں میں چمکنے لگے۔ اس کے بعد میں نے کہا یہ صورت حال بنی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر میں اعلان فرمایا، اللہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد اپنے قدموں میں مجھے جگہ دی۔ میں گیا تھا، ابھی سویا نہیں تھا، رات کی تاریکی میں گیا تھا، ٹھنڈک کے بیچ میں گیا تھا، آقا نے اپنے قدموں میں مجھے جگہ دی۔ میں نے اپنے قدموں آقا کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر کے سونا شروع کیا اور یہاں تک سوتا رہا کہ صبح فجر کی اذان ہو گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا نعمان، اے بہت سونے والے اب اٹھ جا، فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ صبح کے وقت مجھے جگایا گیا، تب میں اٹھا۔ شاید کوئی مجمع میں سے بول رہا ہو، شاید کوئی یہ کہہ رہا ہو یہ صحابی رسول کا واقعہ ہے، شاید کوئی کہہ رہا ہو یہ تابعی کا واقعہ ہے، شاید کوئی کہہ رہا ہو یہ تابعی کا واقعہ ہے۔ ارے اس دور کا واقعہ سناؤ تو ہم مانیں گے۔ اس دور میں بھی اللہ والوں نے اس کو محبت کے ایسے داستانیں رقم کی ہے کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک زبردست بزرگ اپنے وقت کے گزرے ہیں، سکرات کا عالم ہے، موت آنے کو ہے اور زلزلہ کے عالم میں ہے، چاندنی کا عالم ہے، روح نکلنے کو اور پرواز کرنے کو ہے۔ آپ کو وضو کرایا جا رہا ہے، خادم لوگ وضو کرا رہے ہیں، آپ نے فرمایا وضو کرا دیا جائے، آپ کو وضو کرایا گیا، وضو مکمل ہو گیا اور خلال رہ گیا، انگلیوں میں خلال نہیں کیا گیا، انگلیاں میں ڈال کر کے پھیرا نہیں گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی اس میں کچھ خشکی رہ جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خللوا اصابعکم کی لا تخللها نار جہنم، اپنی انگلیوں میں خلال کیا کرو تاکہ اس میں جہنم کی آگ نہ داخل ہونے پائے۔ وہ کیسے؟ اگر خلال نہیں کیا گیا ہو سکتا ہے وہ جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، جب نماز نہیں ہوگی تو پھر جہنم میں جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے اللہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خللوا اصابعکم کی لا تخللها نار جہنم، اپنی انگلیوں میں خلال کیا کرو تاکہ اس میں جہنم کی آگ نہ داخل ہونے پائے۔ اس حالت میں وضو کرایا گیا جبکہ روح پرواز کرنے کو ہے اور انگلیوں کا خلال بھول گئے، کہنے لگے یہ کیسا وضو ہے جس میں آقا کی ایک سنت چھوٹ جائے، یہ کیسا وضو ہے جس میں ایک مستحب چھوٹ جائے پھر سے وضو کرایا جائے۔ لوگوں نے کہا آپ بیمار ہیں، کئی روز سے تکلیف میں چل رہے ہیں، حرکت نہیں کر پا رہے ہیں، ادھر نزا کا عالم ہے، آپ تو معذور ہیں۔ کہنے لگے کیا بات کرتے ہو، ابھی جانے والا ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، اس حالت میں چلا جاؤں گا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ ایک سنت چھوڑ کر کے آ رہا ہوں۔ جس کو محبت کا دعویٰ کرنے والا ایک سنت چھوڑ کر کے چلا آئے، امپاسبل ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے پھر سے وضو کرایا گیا۔ یہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اس سے نیچے اتریے۔ حضرت مولانا رسول احمد شمیم رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے مدینے سے لا کر کے کوئی رومال ہدیہ پیش کیا، آپ نے سر آنکھوں سے لگایا، کسی نے کہا کہ یہ تو مدینے کا نہیں ہے، یہ تو میڈ ان جاپان ہے، یہ تو میڈ ان چائنا ہے، یہ تو جاپان اور چائنا کا بنا ہوا ہے، آپ اس کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ کہا سب کچھ صحیح ہے لیکن اس وجہ سے میں اہمیت دے رہا ہوں، آقا کی گلی سے ہو کر کے آیا ہے، مدینہ کی گلیوں سے ہو کر کے آیا ہے، وہاں کی ہوا کھا کر کے آیا ہے۔ اور اسی طریقے سے الامام القاسم النانوتوی حجت اللہ فی الارض بانی دارالعلوم دیوبند فاؤنڈر آف مدرسہ دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، ان کے اس کو مستی کا عالم یہ ہے کہ جب انگریز نے وارنٹ جاری کیا قاسم نانوتوی کو گرفتار کیا جائے، جب انگریز نے وارنٹ جاری کیا قاسم نانوتوی کو پکڑ کر کے لایا جائے تو لوگوں نے کہا حضرت آپ چھپ جائیے ورنہ انگریز آپ کو گرفتار کر لے گا، ہمارے لیے بڑی سختی ہوگی، قیادت پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو نیچے والے چرمرا جاتے ہیں، اس لیے آپ چھپ جائیے۔ آپ گئے، 3 دن تک چھپے رہے، اس کے بعد چوتھے دن نکل کے ٹہل رہے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ جب مکہ سے نکلے تھے غار ثور میں صرف 3 دن چھپے تھے، قاسم نانوتوی اسی سنت پہ عمل کر رہا ہے، اب انگریز گرفتار کر رہا ہے تو کرے، قاسم نانوتوی کی صحت پہ کوئی اثر
اثر پڑنے والا نہیں. یہی قاسم نانوتوی ہے. جب انہوں نے یہ پڑھا اور یہ بیان کیا بیوہ عورتوں کی شادی کروانی چاہیے اور ان کو بھی شادی شدہ رہنا چاہیے، ورنہ معاشرے میں زنا کاری بڑھتی ہے، ورنہ معاشرے میں فحاشی بڑھتی ہے، ورنہ معاشرے میں اس طرح کی حرکتیں بڑھتی ہیں. بیوہ عورتوں کی شادی کا چلن بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. مولانا قاسم نانوتوی نے بیان کیا. کسی نے مجمع میں سوال کرنا چاہا، آپ نے فرمایا رکو مجمع سرکار رک جاؤ، میں ابھی سوال کا جواب دینے والا ہوں. پہنچ گئے اپنی بہن کے جن کی عمر 90 سال تھی، جا کر کے ان سے کہا ہمیں پتا ہے کہ یہ حدیث میں فضیلت ہے، تمہیں پتا ہے کہ میں اس پر بیان کر رہا ہوں. 90 سال کی تمہاری عمر ہے، مجھے بھی خبر ہے تمہیں شادی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں بیان کس منہ سے کروں؟ اگر میری بہن کی بھی شادی نہ ہوئی ہو اس لیے آپ شادی کر لیجیے. وہ کہنے لگی ہائے ہائے اس عمر میں شادی کا کیا مانا؟ کہنے لگے سب کچھ صحیح ہے. اپنی پگڑی اتار کے قدموں میں ڈالا، کہا بہن میری بات مان جا، کیونکہ مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے. یہی مولانا قاسم نانوتوی رضا ہے. جب مدینہ میں جاتے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے ہیں، پیر چھل کر کے زخمی ہو جاتا ہے اور خون رستا ہے. کہنے والے کہتے ہیں آپ چپل کیوں نہیں پہنتے؟ کہتے ہیں میرا نبی اس مدینہ کی گلیوں میں چلا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہیں میرا قدم ایسی جگہ پہ پڑ جائے جہاں مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہوئے ہو. یہی قاسم نانوتوی ہے. جب مدینہ کی چیزیں آتی ہیں سر اور آنکھوں سے لگاتے ہیں. یہی رشید احمد گنگوئی ہے. جب مدینہ کی کھجور آتی ہے اس کی گنڈلی کو بھی پیس کر کے صفوف بنا کر کے پھانکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں حضرت یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مدینہ سے آئی ہے، اب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی سے ہو کر کے آئی ہے. مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ برد اللہ مرجع جب حج کا قافلہ جاتا اٹھ کر کے بے چین ہو کر کے کہتے عشاق پہنچ رہے ہیں. حاجیوں کو عاشق قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ عشاق پہنچ رہے ہیں، حسین کو نہیں جانے کو مل رہا ہے. رات کی تاریکی میں بے چین ہو کر کے اٹھ کے بیٹھ جاتے. جب حج کا موسم ہوتا کوئی کہتا حضرت کیا ہوا؟ طبیعت صحیح ہے. فرماتے طبیعت ٹھیک ہے، عاشق رسول جا رہے ہیں. کاش کہ حسین کو بھی جانے کو ملتا. یہ عشق تھا، یہ تڑپ تھی، یہ لگن تھی جس کی وجہ سے اللہ نے قبول فرمایا. تو 18 سال لگاتار مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھائی. جب تک یہ عشق رہی، جب تک یہ مستی رہی، جب تک یہ گرمی رہی، جب تک یہ محبت رہی، جب تک یہ لگن نہیں، جب تک یہ خمار نہیں، تب تک کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، دعویٰ تو بڑا اونچا اونچا ہے لیکن عمل میں ان سے ہم غافل ہے. آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، اس کو محبت کے دعوے اور نعرے کو ہے لیکن حالت یہ ہے کہ ایک وقت کی ہم سے نماز بھی نہیں ادا ہو رہی ہے. ابھی ایک عالم کا بیان سن رہا تھا، ان کے ایک ساتھی فلائٹ میں سفر کر رہے تھے، وہ بھی داڑھی ٹوپی والے ہیں لیکن وہ عالم نہیں ہے. ان کے بغل میں بیٹھا ہوا یہودی ان سے سوال کر گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں پر جوزہ نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تھوڑا سا جھوٹ سے کام لیا اور میں نے کہا کہ کم سے کم 40% ہوتے ہیں. اس نے کہا مولانا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اس نے سمجھا کوئی مولانا ہے. اس نے کہا مولانا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے کہا 40 نہیں 20 مان لیجیے. اس نے کہا 20 بھی نہیں ہوتے ہیں. میں جانتا ہوں آخر وہ بھی تو اسی دنیا میں رہتا ہے، آخر وہ بھی تو دیکھتا ہے. اس نے کہا 40 نہیں رہتے، 20 نہیں رہتے، تو 4% رہتے ہیں. پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے 5 وقتہ نمازوں میں سے 4 وقت میں کتنے رہتے ہیں اور فجر میں کتنے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 4 وقتوں میں جتنے رہتے ہیں فجر میں ان کے آدھے بھی نہیں رہتے ہیں. پھر اس نے سوال کیا کہ جمعہ میں کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اس کا 2 گنا ہو جاتے ہیں، 2 گنا ہو جاتے ہیں. پھر اس نے سوال کیا عید اور بقرعید میں کتنے رہتے ہیں؟ انہوں نے پھر جواب دیا. پھر انہوں نے پلٹ کر کے اس سے سوال کیا ذرا یہ بتاؤ تم اتنا پوچھ کیوں رہے ہو، اتنا سوریت کیوں رہے ہو، اتنا سوچ کر کے سوال کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے پوچھ رہا ہوں جو امتی کے لوگ جس کا اتنا محبوب امت کو نبی ہے، جو راتوں میں اٹھ کر کے اپنے امتی کے لیے روتا رہا، جو کل قیامت میں بھی پلسرات پہ کھڑا ہو کر کے کہے گا یا رب سلم یا رب سلم، اے میرے مولا میری امت سلامتی سے گزر جائے، میری امت سلامتی سے گزر جائے. جو جب جہنم میں لوگ جا رہے ہوں گے رب کے سامنے کھڑا ہو کر کے رو رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا اے اللہ میری امت کے لوگ ہیں، اے اللہ میری امت کے لوگ ہیں، اور نکال کر کے جہنم سے لا کر کے جنت میں پہنچا رہا ہوگا. جب اتنا محسن و نبی ہے ان کے
امتی کے حال یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی نماز کے لیے اپنی نیند نہیں قربان کرتی تو اپنی جان کہاں سے قربان کرے گی؟ دائرہ تو بڑا اونچا ہوتا ہے، دعوے بڑے اونچے ہوتے ہیں، جہاد کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا، فلسطین کو چھین لیا جائے گا، مسجد اقصی لے لی جائے گی، بابری مسجد لے لی جائے گی، یہ سب میرے دعوے ہیں، کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے۔ جو مسجد ہے اسی کو بچا کر کے دکھاؤ، جو مسجد ہے اسی کو سنبھال کر کے دکھاؤ، جو مسجدیں خالی اور ویران پڑی ہے اسی کو آباد کر کے دکھاؤ، تب پھر کسی مسجد کی اور بات کی جا سکتی ہے۔ جو اپنے نبی کی سب سے بہترین چیز یعنی نماز کے لیے اپنی نیندوں کو قربان نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنی جانوں کو قربان کہاں سے کریں گے؟ یہ بڑے بڑے دعوے ہمارے اور آپ کے ہیں۔ جو اپنے نبی کی سنت کو اگر کوئی بیچارہ زندہ کرتا ہے تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ دوسری سنت کی زندہ کرنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ جو امت اپنے نبی کی سنت نہ زندہ کرے بلکہ زندہ کرنے والوں کا مذاق اڑا رہی ہو، اس امتی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ روئے زمین پہ عمل سے رہے، اس امتی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اطمینان اور چین سکون کے ساتھ میں، امتی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ جہاں جائے عزت سے رہے۔ اس کا حشر یہی ہونا ہے جو آج ہو رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کو محبت کا دعویٰ کرنے کی نہیں، اللہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی اطاعت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں واللہ لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به۔ اللہ کی قسم کوئی تم میں سے مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کے خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائیں۔ یا ہمارا حال یہ ہے 80% رہے، 90% رہے، بعض لوگ 100% اللہ کے باغی ہیں، ان کے حبیب کے باغی ہیں، اونچے محلات تو ہیں، اونچی گاڑیاں تو ہیں، اونچے کاریں تو ہیں، اونچے بنگلے تو ہیں، اس میں اے سی تو ہے، سب کچھ لگا کر کے، لیکن سکون کی دولت سے اس لیے محروم ہے کہ ایک وقت کی نماز نہیں ہے، ایک وقت کا روزہ نہیں ہے، ایک وقت ذکر نہیں ہے۔ سب سے بڑا محسن میرا نبی ہے، اس میں صبح میں شام سے لے کر 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ درود نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر کس منہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ ان ایسیوں سے، ان کاروں سے، ان بنگلوں سے نظر و نگاہ کو تھوڑا سا سکون مل سکتا ہے، اس باڈی کو تھوڑا سا سکون مل سکتا ہے، کاروں کو تھوڑا ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، لیکن دل دماغ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم فریضہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ گئی ہے، اس کو اپنانا پڑے گا، ورنہ ان چیزوں سے کبھی ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ بنگلے، یہ کاریں، یہ کوٹیاں، یہ ٹوٹٹ پوٹٹ زندگی، اس سے دھوکہ ان لوگوں کو دیا جائے جنہوں نے ان کی زندگیوں میں جھانک کر کے نہیں دیکھا۔ کم سے کم مجھے تو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ میں نے ان سیٹوں کو دیکھا ہے، میں نے ان بنگلے والوں کو دیکھا ہے، میں نے ان پیسے والوں کو دیکھا ہے، میں نے ان کار والوں کو دیکھا ہے۔ ان کو دیکھنے کے بعد انور جلال پوری مرحوم کا مجھے وہ شعر یاد آ جاتا ہے جس میں اس نے کہا ہے عجیب الجھن میں مبتلا ہے یہ لوگ سب عنوان والے، عجیب الجھن میں مبتلا ہے یہ لوگ سب عنوان والے، بہت ہی پستی میں رہ رہے ہیں، بہت سے اونچے مکان والے۔ اس لیے اگر آج قوم عزت اور بلندی چاہتی ہے تو چل کے پلٹے 14 صدی پیچھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی اطاعت کی طرف۔ اللہ رب العزت مجھے واقعی اطاعت کرنے والا اور حق کی مدد خاصہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا اور آپ سبھی حضرات کو بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔